جب دور سے پہاڑ کو دیکھا، اونچائی دیکھی، گرمی دیکھی، اوپر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دور اوپر چوٹی پر سینکڑوں لوگ زروں کی مانند چلتے، رینگتے، سرکتے نظر آ رہے ہیں۔ غار ہرا کے بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اول العزم، بہادر اور پکی ارادوں والے تھے۔ اس وقت تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ غار ہرا تک جانے کے لیے مشکل ترین اور کٹھن راستہ تھا۔ ہمارا جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے ان راہوں پر چلنے کا، اس جگہ پہنچنے کا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے، بیٹھتے تھے، قیام کرتے تھے۔ جبل ہرا کے نیچے خوب رونق لگی ہوئی ہے، دکانیں ہیں جہاں ہر چیز ملتی ہے۔ ساتھ ہی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک دفتر بنا ہے جہاں سے جبل ہرا کے بارے میں لٹریچر دیا جاتا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ غار ہرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، یہاں پر وحی نازل ہوئی۔ سینکڑوں بلکہ ہزاروں دیوانے یہاں پر موجود ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اوپر جانے کے متمنی ہیں اور ان راہوں کی، ان پتھروں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ انہی راہوں پر چل رہے ہیں، انہی پتھروں پر جا رہے ہیں، یہ وہی راہیں ہیں، وہی راستے ہیں، وہی سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ گرتے پڑتے، کانپتے ہانپتے، لڑکھڑاتے اوپر چڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ بوڑھے بھی آ جا رہے ہیں، جوان بھی، عورتیں بھی، سب ڈھونڈ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کو، تلاش میں ہیں ان پتھروں کی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم لگے، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے۔ منزل ابھی دور ہے، سانس دھوکنی کی طرح چل رہی ہے، مگر عزم جوان ہے، جوش ہے، جذبہ ہے، جنون۔ غار ہرا تک پہنچنا ہے، اس مقدس پتھر کو دیکھنا ہے، ان کا دیدار کرنا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ فرشتہ آیا تھا، اقرا کا سبق پڑھا، پہلی وحی آئی، پہاڑ پھٹ گئے، آڑے ترچھے، اونچے نیچے سنگلاخ پہاڑ ہیں، سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں لیکن اونچی ہیں، کہیں نیچی ہیں۔ عشق و مستی کا سفر جاری ہے، ٹھہر ٹھہر کر جا رہے ہیں، چڑھائی چڑھنے میں سانس پھولنا ہے، پسینہ آتا ہے، ٹانگیں چل ہو جاتی ہیں، عورتیں، مرد، جوان جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، جو واپس آ رہے ہیں ان کے چہروں پر خوشی دمک رہی ہے۔ 300-400 سیڑھیاں اب تک چڑھ چکے ہیں۔ شروع میں تو ہمت جواب دے گئی تھی، چڑھائی مشکل تھی، مگر جو ہی رستے کی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی، اللہ سے دعا کی، ہمت مانگی، عزم پیدا ہو گیا۔ اگر ہمت آ جائے تو اللہ کی مدد آ جائے تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک پتھر پر گمان ہو رہا ہے، ایک ایک پتھر کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے، احساس ہو رہا ہے کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بیٹھے ہوں گے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا ہوگا۔ ان پتھروں سے، جلال اور جمال والے پتھروں سے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت کا سوچیں، سیڑھیاں بھی نہ تھیں، سڑکیں بھی نہ تھیں، راستے نہ تھے، گاڑیاں نہ تھیں، ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے، کئی کئی دن یہاں قیام کرتے تھے، کائنات کی وسعت پر، اللہ کی وحدانیت پر غور و فکر کرتے تھے، تدبر کرتے تھے۔ اللہ نے اس غار کو منتخب کیا تھا، دنیا کے تمام پہاڑوں میں سے، دنیا کی سب جگہوں میں سے ان پتھروں کو، اس جبل نور کو چنا تھا کہ یہاں قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہیں کہیں جبرائیل امین علیہ السلام کے پر لگے ہوں گے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گئے تھے، اللہ نے پہاڑوں پر قرآن نازل کرنا چاہا تو پہاڑ دہل گئے، لرز گئے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ پھر اللہ نے امام الانبیاء، خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی وحی نازل کرنا تھی۔ ان مقدس پہاڑوں کو یہ اعزاز ملا۔ ان پہاڑوں کی کیا شاندار نصیب ہے، قیامت تک پتھر عظیم رہیں گے، متبرک اور مقدس رہیں گے۔ ہزاروں حجاج کرام ادھر آتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں، ان پتھروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ تمام لوگ جو یہاں آئے ہیں خوش ہیں، اپنے نصیب پر، اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہیں۔ خواتین قرآن پاک لے کر آئی ہیں اور سورۃ علق پڑھ رہی ہیں، غار ہرا میں جو ہے نفل پڑھنے ہیں۔ مشقت کر کے اوپر چڑھنا، مقدس پہاڑ پر چڑھنا، ان پتھروں پر بیٹھنا، ان کو دیکھنا باعث برکت ہے۔ یہاں جبل نور سے ہرا کے حرم کے مینار نظر آتے ہیں، دور سے لوگ چونٹیوں کی طرح چڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ ان پتھروں اور جگہ کے دیدار کے لیے عورتیں، مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، لوگ اندر جا رہے ہیں۔ دو بڑے پتھروں کے درمیان ایک اوٹ سی بنی ہے جس کی چھت پر
ایک بڑا پتھر ہے، ایک آدمی آسانی سے اس جگہ اندر جا سکتا ہے۔ اندر جانے والوں کے لیے ابھی لمبی لائن لگی ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے، شوق ہے، جذبہ ہے، ایک ہی آرزو ہے کہ اندر جائیں، چند سیکنڈ کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، تھوڑے سے لمحوں کے لیے اس جگہ کو دیکھ لیں، ان پتھروں پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، ان پتھروں پر خود کو مس کر کے منور ہو جائیں۔ یہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ یہاں کا ایک ایک پتھر اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے، اتنے جلال اور کمال والا ہے کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے یہاں پر پہنچایا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، گرمی ہے، دھوپ ہے، آنے والوں کا نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے والی جگہ کا دیدار کرنے والوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورتیں بھی آ رہی ہیں، بوڑھے مرد، جوان بھی پہاڑ کے عین اوپر بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائیں کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہے ہیں۔ کمزور دل راستے سے ہی پلٹ جاتے ہیں، مگر قربان ان بوڑھے بابوں اور بوڑھی مائیوں کے جو اوپر سے ہو کر آئے تھے اور راستے میں تسلیاں دیتے آ رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، بلکہ ضرور جائیں، یہ موقع دیدار کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے، غار ہرا تک لازمی جائیں۔ ابھی آدھا راستہ طے نہ ہوا تھا کہ ایک پٹھان اوپر سے آ رہا تھا، اکھڑا ہوا سانس دیکھ کر کہنے لگا، بھائی ہمت کرو، تھوڑا سفر باقی ہے۔ غار ہرا تک پہنچنے کے لیے 300 سے زیادہ آڑی ترچھی سیڑھیاں جو ہیں وہ چڑھنی پڑتی ہیں، مگر ان پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے، ذرا سی لغزش نیچے پہنچا سکتی ہے۔ راستہ مشکل ہے، چڑھائی ہے، مگر جذبہ، جنون، شوق جو یہاں لے آیا ہے۔ آس پاس کے پتھروں سے نور کی شعائیں نکلتی نظر آ رہی ہیں، پاؤں ننگے ہیں، اشاک کی لائن لگی ہوئی ہے، باری آنے والی ہے، مگر میں راستے کے پتھروں کو دیکھ رہی ہوں، ان پر غور کر رہی ہوں، یہاں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کو تلاش کر رہی ہوں، ایک ایک پتھر پر ہاتھ پھیر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کرنے والے ان پتھروں پر فدا ہو رہی ہوں، اور اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ ان پتھروں کو گویائی دے دے اور مجھے اس دور میں لوٹا دے اور وہ منظر دکھا دے جب نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آیا کرتے تھے اور پتھر اہلاً و سہلاً السلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ میں ان پتھروں کے درمیان بیٹھی اپنے نصیب پر خوش ہو رہی ہوں۔ انہی پتھروں پہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، سستایا کرتے تھے، سراحت فرمایا کرتے تھے۔ اس جگہ اندر جانے کا موقع ملنے والا ہے۔ آخر وہ وقت آ گیا، اندر جانے کا موقع مل گیا۔ اندر جھک کر جانا پڑتا ہے، بیٹھ کر احتیاط سے داخل ہونا پڑتا ہے، ویسے بھی ادب کی، احترام کی جگہ ہے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے استراحت ہے، میرے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہے، غور و فکر کی جگہ ہے۔ بیٹھ کر، جھک کر، عقیدت سے آنکھیں جھکا کر، ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، پھونک پھونک کر اندر داخل ہونے کی جسارت کی۔ اندر غار ہرا میں دیکھ کر سکتہ طاری ہو گیا۔ اندر روشنی، نور، نورانیت، روحانیت نظر آئی۔ ایک ایک پتھر کو غور سے دیکھا، ہر پتھر سے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں آ کر اپنی کم عقلی، بے بسی کا احساس بہت زیادہ ہونے لگا۔ اللہ نے اس عاجز، گنہگار، خطاکار، مسکین بندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ہرا میں پہنچا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن کی جگہ پہنچا دیا۔ صبر کے، ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھریاں لگ گئیں۔ بہت کچھ کہنا تھا، بہت دعائیں کرنی تھی، سب بھول گیا، فراموش ہو گیا۔ غار ہرا ہے اور میں ہوں، میں ان پتھروں کے درمیان میں ہوں، ان لمحوں کو، ان ساعتوں کو، ان چند سیکنڈز کو، ان گھڑیوں کو دل میں بسا رہی ہوں اور دماغ میں محسوس کر رہی ہوں۔ ان پتھروں پہ ہاتھ پھیرتی جا رہی ہوں، عقیدت سے، احترام سے، ہولے ہولے، پیار سے ان پتھروں پہ ہاتھ پھیرتی ہوں، نظریں دوڑاتی ہوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، دوران نماز بھی نظریں غار ہرا کے اندر پتھروں کا طواف کرتی رہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا تلاش کرتی رہیں۔ جلدی جلدی نفل پڑھ لیے، پتھروں کو دیکھا، بار بار دیکھا، 2-3 بڑے پتھروں کی اوٹ ہے، ہوا آنے کا راستہ ہے، بمشکل ایک آدمی آسانی سے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، سستا سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے۔ پیچھے سے آوازیں آنا شروع ہو گئیں، جلدی کریں، باہر آئیں، تھوڑا سا اور
رہنے دے، مجھے چند ساتیں اور گزارنے دے، ابھی تو میں نے کچھ نہیں دیکھا، ابھی تو حسرتیں باقی ہیں، ابھی تو دل نہیں بھرا، مگر واپس آنا تھا، دوسروں کو موقع دینا تھا۔ غار ہرا کو آنکھیں کھول کھول کر دوبارہ دیکھا، غور سے دیکھا، نظریں جما کر دیکھا، ایک ایک پتھر کا لمس لیا، جسم کو ان پتھروں پر، ان جگہوں سے مس کرنے کی سعی کی جہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا جسم اتھر کا کوئی حصہ لگا ہوگا۔ چشم تصور سے دیکھا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، سستا رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، تدبر فرما رہے ہیں، اتنے میں ہلچل سنائی دیتی ہے۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھتے ہیں، فرشتہ اندر آتا ہے، پہلی وحی آ گئی۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اٹھ رہے ہیں، غار ہرا سے نکل کر اماں خدیجہ کے پاس جا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ واپسی کی راہ لی، غار ہرا سے نکل کر غار ہرا کے سامنے ڈیرا جما لیا تاکہ غار ہرا میں اندر جانے کے راستے کو، ان سارے پتھروں کو میں دوبارہ دیکھ لوں، ان کا عکس اپنے دماغ میں فیڈ کر لوں، سیو کر لوں۔ یہ مقدس اور متبرک پتھر ہیں، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا والے، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تو ضرور لگے ہوں گے۔ مکہ میں بہت سے پہاڑ ہیں، سارا مکہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، مگر اللہ نے اس پہاڑ کو، اس جبل نور کو عظمت دینی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر آنا تھا اور پھر وحی کا مبارک نزول ہونا تھا۔ میں انہی پتھروں کے درمیان بیٹھی اپنے نصیب پر خوش ہو رہی ہوں۔ غار ہرا کو واپس جاتے ہوئے بار بار دیکھا، ان پتھروں کے خالق اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جس نے ان پتھروں کو جلال اور کمال بخشا اور ہمیں یہاں آنے کی ہمت و توفیق بخشی۔ چڑھائی کی نسبت اترائی نسبتاً آسان ہے، پھر بھی 1200-1300 سیڑھیاں اترنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ واپس آتے ہوئے آہستہ آہستہ پھونک پھونک کر قدم رکھے، کیونکہ آڑی ترچھی سیڑھیاں ہیں جن پر توازن برقرار رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ واپس آتے ہوئے راستے میں اوپر جانے والوں کا حوصلہ بڑھایا، جیسے مختلف مقامات پر اوپر جاتے ہوئے واپس آنے والوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا تھا، شاباش دی تھی، ہمت کرنے کو کہا تھا۔ غار ہرا کا یہ سفر ساری زندگی یاد رہے گا، اگرچہ واپسی پر جسم تھکاوٹ اور تھکن سے چور ہو گیا ہے۔ جو اطمینان اور سکون غار ہرا جا کر ہوا تھا، اس کا کوئی جواب نہیں۔ چڑھنے میں 1.5 گھنٹہ لگا تھا، مگر واپسی میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی، پھر بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مقامات پر ٹھہر ٹھہر کر اترے، تقریباً 1 گھنٹے میں اوپر سے نیچے پہنچ گئے۔ اترتے ہی ٹیکسی لی، حرم پہنچے، حرم میں مغرب کی نماز ادا کی، اللہ کا خاص شکر ادا کیا جس نے آج غار ہرا تک پہنچنے کی ہمت و توفیق دی۔ مغرب کے بعد عشاء تک حرم میں وقت گزارا۔